السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر۔ کل کے ترجمہ اور تفسیر میں کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ ارے مفتی صاحب کیسے عالم ہیں آپ، یہ موقع تفسیر کا نہیں ہے، یہ موقع تو کشمیر میں جو حملہ ہوا ہے اس پر کچھ بولنے کا ہے۔ کبھی کبھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسی کیسی تھاٹ ہوتی ہے، اور اس پہ بھی زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے۔ بھائی یہ جو ہمارا چینل ہے یہ قرآن مجید کی تفسیر کا ہے، اور تفسیر روزانہ ہوتی ہے، ایک آدھ دن ناغہ بیچ میں ہو جائے تو ہو جائے اور یہ جو چینل ہے یہ خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے یہ چینل ہے بس۔ رہی بات کشمیر میں جو ہوا، انتہائی غلط ہوا، اور اس پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، جو چینل ہے نا آسک ایم قاسمی، جس پہ کرنٹ ایشو پر میں بات کرتا ہوں، اس پر میں نے اس پہ پوری بات کی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ یہ تو بولیں کہ بھائی مفتی صاحب اس پہ بھی کچھ بولیے، لیکن ایک آدمی بول رہا ہے کہ تفسیر نہیں ڈالنا چاہیے تھی آج۔ عجیب سین ہے، مطلب آج تفسیر نہیں ڈالنا چاہیے، کمال ہے۔ ارے بھائی قرآن مجید کی تفسیر کا معاملہ الگ ہے، جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، نمازیں الگ ہیں۔ کرنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے کام دام چھوڑ دو آپ۔ تو میں نے ان کو جواب بھی دیا، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی سمجھا کرو، ایک چینل ایک ہی ٹاپک کے لیے ہوتا ہے، اور کرنٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے دوسرا چینل ہے۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر، جو بھی کچھ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں نا وحی کے ذریعے، یہ آپ دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، آپ پیغمبر ہونے کا حق ادا کریں، اور جو بھی کچھ آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اب جب آپ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو بہت سارے دشمن بھی ہوں گے، تکلیف دینے والے بھی لوگ پلاننگ کریں گے تکلیف دینے کی، تو اس سے نہیں گھبرانا، اللہ آپ کی حفاظت ایسے لوگوں سے کرے گا۔ رہی بات وہ لوگ جو آپ کی دعوت کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک سفر کے بعد بیچ میں کہیں قافلہ رکا حضور کا، اور حضور کے جو صحابہ تھے وہ میدان میں سائے کی تلاش میں پھیل گئے۔ ایک درخت کے نیچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بستر لگا دیا گیا، اور تلوار حضور کی ایک ٹہنی سے لٹکا دی گئی۔ تو ایک آدمی آیا جو حضور کا دشمن تھا، اور اس نے وہ تلوار لی اور حضور کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ حضور کی جب آنکھ کھلی تو حضور نے دیکھا وہ تلوار لیے کھڑا ہے، اور وہ پوچھنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو حضور کے اس اللہ کہنے کا اثر اور رعب اس پر یہ پڑا کہ اس کی تلوار چھوٹ گئی اور اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار لی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ بہرحال وہ ایمان میں داخل ہو گیا اور اس کو ہدایت مل گئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے نا۔ تو اب یہ آیت نازل تو اس موقع پر ہوئی خاص طور پر، لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو عام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں، امت کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ حفاظت کرے گا۔ جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، ایسے ہی اللہ پیغمبر کے طریقے پر چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چلیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اللہ لوگوں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔
واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ اس گروہ کو، اچھا بے شک اللہ لوگوں سے، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور بے شک اللہ اس گروہ کو ہدایت نہیں دیتے جو کفر پر جمے رہنے والی ہو۔ اب جو حق کو مان ہی نہیں رہا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آگے دیکھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی دین پر قائم نہیں ہو جب تک تم توریت، انجیل اور جو کتاب تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہے یعنی قرآن مجید کے پابند نہ ہو جاؤ۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب اتاری گئی ہے وہ ان میں سے بہتوں کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، اسی لیے آپ کو کفر اختیار کرنے والے گروہ پر افسوس نہ کیجیے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے، عیسائی سمجھتے تھے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم توریت کو فالو کرتے ہو، انجیل کو فالو کرتے ہو، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں یہ بھی تو تھا نا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، اس کو بھی تمہیں فالو کرنا ہے، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوگی، اس کو بھی تمہیں فالو کرنا ہے۔ تو تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم دین کو فالو کرنے والے تب کہلاؤ گے جب تم توریت کو بھی مانو، انجیل کو بھی مانو، اور جو کتاب یہ نازل ہو رہی ہے اس کو بھی مانو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہے گا کافر جو ہے نا، جو دشمنان اسلام ہے، وہ اس کا انکار کرتے رہیں گے، انکار کرتے کرتے جو ہے نا یہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، جیسے منافقین ہیں اور جو پکے یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسا جو گروہ ہے یہ گروہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، اسی لیے اس پر افسوس مت کیجیے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پیغمبر اپنے ایک ایک امتی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا باپ بھی نہیں کرتا۔ تو ایک باپ جب افسوس کرتا ہے اگر بیٹا غلط کام کر رہا ہو، تو ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوتا تھا کہ کیوں نہیں یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم تم نہیں ہو، علی شیء کسی بھی دین پر، حتی جب تک کہ تم تقیمو قائم نہ ہو جاؤ، تورات توریت پر، والانجیل اور انجیل پر، وما اور اس کتاب پر، انزل الیکم جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا یزیدن اور زیادہ ہو جائیں گے، کثیرا منہم ان میں سے بہت سارے لوگ، ما وہ چیز، انزلہ جو نازل کی جاتی ہے، الیک تو آپ کی طرف یعنی قرآن مجید ان میں سے بہت سارے لوگوں کو زیادہ کر دے گا، من ربک ان کے رب کے پروردگار کی طرف سے یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے، طغیاناً سرکشی میں، وہ کفر اور کفر میں، یعنی قرآن کا نازل ہونا ان کی سرکشی کو اور کفر کو بڑھا دے گا۔ فلا تأس تو آپ افسوس مت کیجئے، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ آگے دیکھیے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ یہودی ہوں، صابئی اور نصرانی، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ یہودی، وہ صابئی ہے نا، اور وہ نصرانی، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آگ کو پوجنے والا ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور آخری پیغمبر کو مانتا ہے، آخری کتاب کو مانتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ آخرت میں اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ایک دم عیش و آرام میں ہوگا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون وہ جو صابی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، من آمن جو بھی ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور جو نیک عمل کر لے، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہے ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم اور نہ وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا، جو ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔
آگے دیکھیے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا حکم لایا جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھا تو انہوں نے کچھ پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور کچھ پیغمبروں کو قتل ہی کر ڈالا، جیسے کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے۔ بہت سارے پیغمبر، بلکہ زیادہ تر جو پیغمبر وہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ اچھا، بنی اسرائیل کیا تھے کہ ان کے طبیعت کے مطابق جو ہوتا تھا اس کو مانتے تھے، اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا۔ لقد اخذنا، تحقیق کہ ہم نے عہد لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولا بہت سارے پیغمبروں کو، کلما جب جب جاءہم ان کے پاس آیا، رسول کوئی رسول، بما لا تہوی اس چیز کو لے کر، لا تہوی پسند نہیں کرتے تھے، انفسہم ان کی طبیعتیں جس کو، فریقاً تو بہت سارے لوگوں نے، کذبوا جھٹلا دیا، وفریقاً اور بہت سارے لوگوں نے، یقتلون پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ آگے دیکھیے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس پر کچھ سزا نہیں ہوگی، غرض کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے لوگ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے حق کو نہ دیکھا نہ مانا، اندھے بہرے بنے رہے، جانتے تھے یہ سچ ہے، دیکھ رہے تھے، معجزے دیکھا کرتے تھے، حق بات کو سنا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اللہ تکونہ کہ نہیں ہوگا، فتنۃ کوئی سزا، فعموا تو یہ اندھے بنے رہے، وصموا اور بہرے ہو گئے، ثم پھر تاب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، علیہم ان کی طرف، ثم پھر یہ لوگ اندھے ہو گئے۔ یعنی انہوں نے، ہوا نا، آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ نافرمانیاں کی، پھر اللہ سے توبہ کر لی، پھر دوبارہ نافرمانیاں کر لی، ثم عموا پھر یہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر اور اللہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ چلیے اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا ڈالا، یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو یہ اللہ کے مقرب سمجھنے لگے، اور بعض میں، ان میں سے بعض نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، فرشتوں کو یہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو کچھ دن جہنم میں جلیں گے اگر جلے بھی، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ یہ سب ان کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی یہ پیغام جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے پیغمبروں نے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے اور کوئی سے پیغمبر ہو، سب نے اس بات کو بیان فرما دیا۔ دیکھیے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، تحقیق کہ کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ وقال المسیح، اور مسیح، حالانکہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک، اور بے شک انہوں نے یہ بھی کہا تھا، کیا کہا تھا
کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، من یشرک، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، فقد حرم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، علیہ، اس پر، جنت کو، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ النار، جہنم ہے، وما للظالمین، اور ظالموں کا نہیں ہے، من انصار، کوئی مددگار۔ آگے دیکھیے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، وہ یقیناً کافر ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر لوگ اپنی ایسی بات سے باز نہیں آئے تو ان میں سے جو لوگ کفر پر قائم رہیں گے انہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ کہ اللہ جو ہے نا تین خدا ہے، اللہ جو ہے نا ان میں کا تیسرا ہے۔ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح قدس حضرت جبرائیل، اور بعض عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم، تو ایسے ٹوٹل ملا کے تین خدا ہیں، اور یہ تینوں ایسے ہیں جیسے ایک جسم۔ اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے تھے، وہ بولتے تھے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، لقد، تحقیق کے، کفر، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، کیا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، ان میں کا تیسرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تو ایک ہی ہے، وما من، اور نہیں ہے کوئی، الہ، معبود، الا، مگر، الہ واحد، صرف ایک، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی ہے جو خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ، اور اگر نہیں آئے، يَنْتَهُوا، یہ لوگ باز، عما، اس بات سے، یقول، جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو پکڑ لے گی ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک عذاب ان کو کیا کرے گا، پکڑ لے گا۔ آگے دیکھیے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، دیکھیے، کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور معافی کے طلبگار نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اتنا سچ اللہ نے بیان کر دیا، پھر بھی ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، حالانکہ خود جن پیغمبر کو وہ فالو کرتے ہیں ان کے پیغمبر تو یہ کہہ کر گئے۔ افلا، تو یہ لوگ کیوں نہیں، یتوبون، توبہ کرتے ہیں، اللہ، اللہ سے، ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں، واللہ، حالانکہ اللہ تو غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے نا، یہ صرف پیغمبر تھے، جیسے اور پیغمبر آئے ایسے یہ بھی پیغمبر تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم بھی محض ایک رسول ہی تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسا کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت ہی پاک باز خاتون تھیں۔ یعنی یہودیوں کا جو ان پر تہمت لگانا یہ غلط تھا، یہودیوں نے جو ان پر تہمت لگائی بدکاری کی وہ غلط تھا، کہ بغیر شوہر کے کیسے ہو سکتا ہے بچہ، انہوں نے یہ تہمت لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ صدیقہ، وہ ان کی ماں جو ہے نا پاک باز تھی، اللہ نے معجزے کے طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم یا حضرت مریم یہ اللہ تین خدا مانتے ہیں، اگر یہ خدا ہوتے تو کھانا تھوڑی نہ کھاتے، اللہ تو خدا تو بے نیاز ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے، اچھا غور کرو کہ ہم نے ان کے لیے کس طرح دلیلیں بیان کر رہے ہیں، کس طرح مسیح کے انسان ہونے پر دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا ہم قرآن میں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے، پھر بھی یہ لوگ اتنا سمجھنے کے بعد بھی کیوں الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، دیکھیے، مل مسیح ابن، نہیں تھے مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر صرف رسول، قد خلت، جیسا کہ ان سے پہلے گزر گئے، من قبلی، ان سے پہلے رسول، بہت سارے رسول، وامہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، کانا، یہ دونوں کے دونوں یاکلان، کھایا کرتے تھے، طعام، کھانا، انظر، دیکھو، آپ دیکھیے، غور کرو، انظر، آپ غور کرو، کیف، کیسے، نبین، ہم کھول کھول کر بیان کرتے، لہم، ان کے سامنے،
آیات اپنی نشانیوں کو. ثم انظر پھر آپ دیکھیے، پھر تم دیکھو انا یوفکون کہ وہ کدھر الٹے لوٹے چلے جا رہے ہیں. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل آپ فرما دیجئے اتعبدون کہ تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، مالا ان چیزوں کی، یملک جو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے تمہارے لیے، ذرا نہ نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا. واللہ اور اللہ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے دیکھیے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اب جو تمہارے دین میں ہے اسی کو فالو کر لو، اور دین میں تو یہ ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے اس میں غلو نہ کرو. غلو مطلب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا بنا ڈالا، اور یہودیوں نے نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ گئے پیغمبروں کو ہی قتل کر ڈالا، اور ان میں سے کچھ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کچھ پیغمبروں کو خدا بنا ڈالا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور کچھ پیغمبروں کو قتل ہی کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیالات پر نہ چلو جو پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. یعنی ان میں سے یہودیوں نے جو گڑبڑیں کی ان کو فالو مت کرو، یہ دیکھو سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. قل آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو تم غلو مت کرو فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق نا حق، ولا تتبعوا اور تم اتباع مت کرو اہواء اس قوم کی خیالات کی، قومن اس قوم کی، اہوا خیالات کی، قد ضلوا جو گمراہ ہو گئے، من قبل تم سے پہلے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرہ بہت سارے لوگوں کو، وضلوا اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو یہ ہمارا 10واں رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر اور ترجمہ جس کا کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے آج کا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کو رکوع سمجھ میں آ گیا لائک کیا کریں. دیکھو لائک میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے نا، یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتا ہے، تو قرآن مجید کی تعلیم آپ کے لائک سے، کامنٹ سے زیادہ دور لوگوں تک پہنچے گی. اور کامنٹ کیا کریں کہ ہاں آپ کو رکوع سمجھ میں آ گیا، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کا آپ کے سوال کا جواب کامنٹ باکس میں دوں گا. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.